بسم اللہ الرحمن الرحیم الامر الثانی عشر المشتق حقیقۃ فی خصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل او العام منہ ممن قضا عنہ المبدأ الی آخرہ۔ اصول الفقہ بحث الفاظ میں ایک مشہور بحث آتی ہے جسے کہا جاتا ہے بحث مشتق۔ انشاءاللہ زندگی رہی آپ اس کو پھر اصول مظفر میں بھی تفصیل سے پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر کفایہ میں بھی۔ مشتق کی بحث میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا مشتق فقط متلبس بالمبدأ میں حقیقت ہے یا غیر متلبس بالمبدأ میں بھی حقیقتاً بولا جاتا ہے؟ اس سے پہلے تین چار چیزیں بہت اہم ہیں۔ جناب آپ کی اس مشتق سے مراد کیا ہے؟ جناب اس تلبس بالمبدأ سے مراد کیا ہے؟ متلبس بالمبدأ ہو بالفعل، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ تین چار چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں تاکہ پھر اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ایک شخص آج سے 6 مہینے پہلے قاضی تھا، جج تھا۔ ایک شخص آج جج ہے، ایک شخص ابھی جج بن رہا ہے، کورس کر رہا ہے۔ کیا ان تینوں بندوں کو جج کہنا، جس کو ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں، یہ حقیقتاً ہے یا مجاز؟ فرماتے ہیں جو اس وقت حاضر سروس ہے اس کو جب ہم کہیں گے کہ یہ جج ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، مسلماً وہ جج ہے۔ جو ابھی کورس کر رہا ہے اور اس کو اگر کہیں گے جس نے ابھی بننا ہے اور اس کو ابھی جب کہیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہوگا 50۔ آپ یہاں تشریف لاتے ہیں تو ہم آپ کو کیا کہتے ہیں؟ جناب علامہ صاحب، جناب فلاں صاحب۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے علامہ بننا شروع کیا ہوا ہے، ابھی بنے نہیں ہیں۔ جس نے مستقبل میں کچھ بننا ہے اس پر جب وہ استعمال کرتے ہیں مشتق کا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہوتا ہے مجاز۔ سمجھا کی بات؟ ہمارا موضوع بحث نہ وہ والا مشتق ہے کہ جو ابھی اس وقت بالفعل متلبس ہے، نہ وہ ہے کہ جو ہمارا موضوع بحث کون سا ہے؟ جو صاحب 1 سال پہلے جج تھے، اب ہو گئے ہیں ریٹائر، اب گھر بیٹھے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، کوئی اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب ہم اس کو اگر کہیں جناب جج صاحب محترم، آیا اس بندے کو جج کہنا یہ ٹھیک ہے یا ٹھیک؟ یہ ہے ہمارا موضوع بحث۔ سمجھا کی بات؟ جناب کوئی شرعی مثال، ہم تو اصول پڑھ رہے ہیں چونکہ ہم نے استنباط کرنا ہے احکام شرعیہ کا قرآن و حدیث سے، اس سے مثال، اس کی مثال بڑی مشہور مثال ہے۔ حدیث مبارکہ میں آ گیا کہ جو پانی سورج کی گرمی سے گرم ہو چکا ہے اس سے وضو کرنا۔ اب اس کی 3 صورتیں ہیں۔ جو ابھی بھی گرم ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ حکم کراہت اس کو شامل ہے۔ جو ابھی گرم نہیں، اگر پڑا رہا تو گرم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو حقیقتاً مسخن نہیں کہتے، لہذا اس پر حکم کراہت بھی نہیں ہے۔ باقی رہ جائے گی تیسری صورت، 2-3 گھنٹے پہلے سورج بڑے زوروں پر تھا، یہ بار پڑا تھا، یہ ہو گیا تھا گرم، اب ہو گیا ہے ٹھنڈا۔ اب آیا اس کو مسخن کہتے ہیں یا کیوں؟ اگر ہم اس کو حقیقتاً مسخن کہیں گے کہ اس کا نہ حقیقتاً صحیح ہے تو حکم کراہت اس کو شامل ہو جائے گا۔ اگر کہتے ہیں کہ نہیں جناب صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو حکم کراہت بھی شامل۔ اس وجہ سے ہم مشتق کی بحث کو
اس بحث سے الفاظ اصول الفقہ میں شامل کرتے ہیں، چونکہ اس کا ہمارے استنباط کے ساتھ ایک تعلق ہے اور ایک ربط ہے۔ روایات میں ایسے مشتقات کا استعمال ہوا ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ مشتق کہاں حقیقت ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق فتویٰ دے سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھی اس بحث کی غرض۔ اب آ جائیں جناب، آپ جس مشتق کی بات کر رہے ہیں وہ کون سا والا مشتق ہے؟ ہم نے تو پہلے ادبیات میں پڑھا ہوا ہے، مصدر وہ ہوتا ہے جس سے فعل مشتق ہوتا ہے، جسے اس میں فعل مشتق ہوتا ہے، اور فلاں فلاں چیز، کیا وہ والی چیز مراد ہے؟ فرماتے نہیں، مشتق کے نحوی اور ہوتا ہے اور مشتق کے اصولی۔ مشتق کے نحوی جامد کے مقابل میں ہوتا ہے، کسی جامد کو نحو کے لحاظ سے مشتق کہنا صحیح، لیکن اصول کی زبان میں ہم جامد کو بھی مشتق کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے، نحو میں جو معنی اشتقاق کا لیا جاتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے، اصول میں جو ہم بحث کر رہے ہیں مشتق کی اور اشتقاق کی، یہ معنی کوئی، وہاں کیا ہوتا تھا مشتق کا معنی کہ اس سے کچھ بنے، وہ خود کسی سے بنا ہو، وہ ساری الفاظ کی باستی کی، اس سے مشتق ہے، جو اس سے مشتق ہے، فلان ہے، سیغوں کی کہ ضرب مصدر ہے، کبھی صفہ علا کا اشتقاق کر دیا، کبھی یفعلو الی آخرہ۔ ہم جس مشتق کی بات کر رہے ہیں اس کو آقا جان توجہ سے یاد کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ ہماری مراد وہ نہیں ہے، ہم مشتق کر رہے ہیں ہر وہ صفت، غور کرنا ہے، اردو میں یاد کرنا ہے اس کو، ہر وہ صفت جو کسی ذات پر عارض ہو اور جب تک ہو ایسی ہو کہ وہ ذات اس کو کہیں یا صفت کہیں، دونوں کہنے میں کوئی حرج نہ ہو، لیکن اگر وہ اس سے ہٹ جائے، ختم ہو جائے، تو بھی ذات اپنے مقام پر برقرار رہے۔ بہت غور کرنا میری جان، کیوں؟ اس ہر لفظ میں یہ قید اعتراضی ہے۔ کیسے؟ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ذات، وہ صفت اس ذات کے ساتھ ایسی ہو کہ ذات اور صفت بطور ہوا، یعنی وہ گویا کہ ایک ہو۔ مثال، ایک صاحب یہاں سے تشریف جا رہے ہوں، غور کرنا ہے، اور وہ حاضر سروس جج ہو، اگر آپ اس کو کہیں جناب جج صاحب، تو اس سے مراد کون ہوگا؟ وہی بندہ۔ اور اگر آپ اس کا نام لے لیں جناب زید صاحب، تو اس سے مراد کون ہوگا؟ وہی جج۔ تو زید اور جج میں ہے اس کی صفت، لیکن ہے ایسے کہ آپ کہیں زید جج ہے، جج زید ہے، اس میں کوئی فرق، لیکن ہے ایسی کہ اگر وہ جج نہ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ بندہ ہی، ذات برقرار رہے گی۔ اب ہم آ جائیں اس کی قیود اعتراضی پر۔ بعض صفات ایسی ہیں اگر وہ نہ ہو تو ذات نہیں رہتی۔ کیسے جناب؟ الانسان ناطق، اگر صفت نطق ختم ہو جائے تو انسان کی ذات ہی باقی، جو انسان ہوگا وہ ناطق ہوگا۔ یہ ایسی صفت ہے کہ جو ظاہر تو ذات بھی، سمجھے نہیں؟ لہذا یہ والی صفت ہمارا مراد۔ اسی طرح فرماتے ہیں، آ جائیں آپ پہلے مرحلے میں، کہ وہ ذات اور صفت آپس میں ایسے ہوں کہ جیسے بطور ہوا، یعنی ایک چیز شمار ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے بہت آسان سی۔ اب ہم آ جائیں، بعض صفات ہوتی ہیں لیکن ان کا حمل کرنا ذات پر، کیسے؟ زیدن ضاربن کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے،
کیوں؟ وہ ضارب نہ بھی ہو، زید ہے، زیدن ضاربن، لیکن آیا زیدن ضربن بھی کہہ سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں نا، کیوں؟ زید اور ضرب خود مصدر، فرماتے ہیں یہ اس ضرب کا عمل ذات پر یہ درست نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بس اب ہمارا مقصود کیا تھا کہ اصول میں جو بحث کرتے ہیں مشتق کی، اس مشتق کی تعریف کیا ہے؟ اب 2 سطریں آپ نے صرف یاد رکھنی ہیں۔ وہ کیا؟ اصول میں مشتق کہتے ہیں ہر وہ صفت جو کسی بھی ذات کے ساتھ قائم ہو یا اس پر عارض ہو، لیکن اس صفت کے زائل ہونے سے ذات زائل، ٹھیک ہے۔ اب وہ صفت چاہے جامد ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے وہ والا مشتق ہونا ضروری، پھر ہوگا کیا؟ فرماتے ہیں پھر مشتق کے اصولی اور مشتق کے نحوی کے درمیان عام خاص من وجہ کی، کیسے؟ ضاربن ناصرن، ٹھیک ہے جی، سامعن ناظرن، یہ اسم فاعل، یہ اسم ہے مفعول، منصور مقتول مضروب وغیرہ، یہ ہے مادہ اجتماع۔ چونکہ عام خاص من وجہ میں آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں 2 مادے اشتراک کے ہوتے ہیں اور 1 مادہ، لہذا اسم فاعل و مفعول تو ہو گیا ان کا مادہ اجتماع، اور کچھ مادے ہیں جو مادہ ہے، مثلا ضربا، یضربو، ماضی مضارع، یہ نحو کی زبان میں تو مشتق ہیں، ہمارے اصول کی زبان میں مشتق، لیکن زوجن اصول کی زبان میں مشتق ہیں لیکن نحو کی زبان میں مشتق کیوں؟ چونکہ یہ جامد ہیں، اور نحو میں جو ہوتا ہے مشتق وہ جامد کا مقابل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ختم ہوگی بات۔ اب یہ اصول مشتق کے اصولی کی تعریف یاد رکھنی ہے۔ نمبر 2، مشتق کے اصولی اور نحوی کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ عام خاص من، ختم ہوگی یہ، ٹھیک۔ ابھی ہم فیصلے پہ نہیں پہنچے، فیصلہ انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔ اس درمیان میں ایک لفظ آتا ہے کہ اردو میں کہتے ہیں ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ بعض لوگ بحث مشتق میں اس نظریے کے قائل ہو گئے کہ جناب کچھ مشتق ایسے ہیں جو حقیقت ہوتے ہیں فقط متلبس بالمبدا میں، اور کچھ مشتق ہوتے ہیں جو عام ہوتے ہیں، جو متلبس اور غیر متلبس سب میں حقیقتاً استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو فرمائی یہ شبہ ہے ان صاحب کتاب کے نزدیک، یہ کیا ہے؟ شبہ ہے، کہ لوگوں کو یہ خیال ہے، لوگوں کا شبہ ہے ان کے نزدیک کہ مشتقات 2 قسم کے ہیں، کہ کچھ مشتق ہیں کہ جو حقیقت ہوتے ہیں فقط متلبس بالمبدا میں، اور کچھ مشتق ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، جو متلبس اور غیر متلبس دونوں میں حقیقت ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں نا، لوگ اس کو سمجھتے یہ شبہ ہے۔ کیا؟ انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے اگلے درس میں کہ مشتق حقیقت ہوتا ہے فقط متلبس بالمبدا میں۔ شبہ پھر کیوں پیدا ہوا؟ شبہ یہ پیدا ہوا ساری صفات، سارے مبادی ایک جیسے نہیں، مبدا فرق کرتا ہے، اور مبادی کے فرق کے ساتھ ساتھ تلبس میں بھی خود بخود جیسا مبدا ہوگا اسی حساب سے وہ ذات اس کے ساتھ متلبس ہوگی۔ مبادی مختلف ہیں، انہوں نے تقریباً 5 قسم کے مبدا ذکر کیے ہیں۔ کبھی مبدا فعل ہوگا، کبھی مبدا
قوت ہوگی، کبھی مبدا حرفہ ہوگی، کبھی مبدا صنعت ہوگی، کبھی مبدا ملکہ ہوگا۔ مبادی مختلف ہیں، تو اس لحاظ سے جو ذات ان مبادی کے ساتھ متلبس ہوگی اس تلبس کے لحاظ سے بھی فرق آ جائے گا۔ مثلا مبدا فعل ہو، جیسے قیام، جیسے قعود، جب تک بندہ کھڑا نہ ہو اس کو قائم، اب وہاں پر مشتق حقیقت کسی میں ہوگا، فقط اسی کو قائم کہنا صحیح ہوگا حقیقت میں جو اس وقت بھی، اس طرح قائدون کہنا فقط اسی کو کہنا صحیح ہوگا کہ جو اس وقت بھی بیٹھا ہوگا۔ سمجھا کی بات؟ یہ ہو گیا۔ پھر بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں بالقوہ، بالقوہ بمعنی صلاحیت، جیسے ایک آم کا درخت ہے، اس میں صلاحیت ہوتی ہے پھل دینے کی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب گرمی کے موسم میں اس پر پھل ہوتا ہے اور سردی کے موسم میں اس پر کنوں میں آ جائیں، یہ جو فروٹ مارکیٹ میں ملتا ہے، سردی میں اس پر پھل ہوتا ہے لیکن گرمی میں اس پر نہیں ہوتا۔ اب اس میں تلبس کا انداز کوئی اور ہوگا اور فعل والے میں کوئی اور ہوگا۔ صنعت و حرفہ، ایک تھوڑا سا اس لفظ میں اشتباہ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے نہیں کہ صنعت اور حرفت ایک چیز ہے۔ حرفہ کہتے ہیں میری جان پیشے کو، پیشہ کون سا؟ پیشہ کے شغل، پیشہ بھی نام بلکہ اردو میں پیشہ اس کے لیے صنعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مصروفیت، میرا کوئی کام نہیں تھا، میں نے ایک دکان کھول لی، اس پہ بیٹھا ہوں، کوئی اور شروع کر دیا، یہ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے مشغولیت بنانا۔ صنعت یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی ایک فن ہوتا ہے، جیسے یہ لکڑی کاریگر ہو گئے یا لوہے والے جو بناتے ہیں وہ ہوتا ہے، یعنی ان کے اندر ایک فن ہوتا ہے اور وہ ان میں رہتا ہے، وہ چاہے اس وقت کر رہے ہوں تو چاہے۔ فرق کیا ہوگا؟ اگر لکڑی کا کاریگر یہاں بیٹھا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ولو وہ کام نہیں بھی کرتا تو بھی کاریگر ہے۔ دکاندار جب تک دکان ہے تو دکاندار کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے اس قسم کا فن درکار۔ کبھی مبدا ملکہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے اندر ایک صلاحیت ودیعت کر دی جاتی ہے جس کی بنیاد پر وہ مختلف کام کرتا ہے۔ سمجھے نا؟ مثلا یہ عدالت، آپ کہتے ہیں نا پیش نماز کو عادل ہونا چاہیے، تو یہ عدالت بھی انسان کے اندر ایک ملکہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ حرام سے بچتا ہے اور واجب کو، ملکہ ہوتا ہے انسان کے اندر۔ اسی طرح فرماتے ہیں جو مجتہد ہوتا ہے اس کے اندر اجتہاد بھی ایک اللہ کی طرف سے اس کو ایک صلاحیت ودیعت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ قرآن و حدیث سے احکام شریعہ کا استنباط۔ اب غور کرنا ہے، فرماتے ہیں جس بندے کو یہ سمجھ نہ آئی کہ جناب جب مبدے مختلف ہیں تو اختلاف مبادی کی بنیاد پر تلبسات بھی مختلف ہوں گے، اس نے تو کہہ دیا کہ جناب مشتق دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو متلبس فی المبدا میں حقیقت ہوتے ہیں فقط، اور کچھ ہوتے ہیں جو عام ہوتے ہیں۔ صاحب الموجل فرماتے ہیں یہ اس کا اشتباہ ہے، جناب مبادی مختلف تو ان کا انداز تلبس بھی مختلف۔ آپ جہاں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ متلبس بالمبدا نہیں ہے اور پھر بھی اس پر مشتق صادق آ رہا ہے، جناب اشتباہ ہے، وہ متلبس بالمبدا ہوتا ہے، تلبس میں فرق ہوتا ہے۔ سمجھے؟ ہاں، تو اس لحاظ سے جیسے جب تک بندہ کھڑا ہے تو اس کو قائم کہہ سکتے ہیں، لیکن بیٹھا ہو تو قائم، لیکن ایک مجتہد کو جس وقت استنباط کر رہا ہو وہ تب بھی ہے، وہ سو رہا ہے وہ تب بھی ہے، وہ کوئی اور کام کر رہا ہے تب بھی ہے۔ کیوں؟ وہاں ملکہ کوئی اور ہے، اس میں تلبس کا انداز بھی کچھ اور ہے۔
یہاں ملکہ کوئی اور ہے، اس میں تلبس کا انداز بھی۔ اب اس پورے یہ جو چیپٹر اگلا حصہ پڑا ہے اس میں صرف 2 سطریں یاد رکھنے والی ہیں۔ کون سی؟ جناب سارے مبدے ایک جیسے، مبادی مختلف ہوتے ہیں، بس جب مبادی مختلف ہو گئے تو ان کے تلبس کا انداز بھی ہر ایک کا مختلف ہوگا۔ اذا عرفت ھذا، وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس۔ الامر الحادی، الامر الثانی عشر، المشتق حقیقت فی خصوص المتلبس بالمبدا بالفعل، جو ابھی اس وقت اس صفت کے ساتھ متصف ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس پر مشتق کا اطلاق حقیقت۔ یہ اوی العام من ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں نا۔ یا اصل میں اس المشتق سے پہلے لفظ ہے حل المشتق ہے۔ کیا مشتق، کیا مشتق فقط متلبس بالمبدا میں حقیقت ہے، او یا اوی العام من ہو، نہیں، متلبس بالمبدا و من قضا عنہ المبدا، اور جس سے اب وہ مبدا زائل ہو چکا ہے، جس پر اب وہ صفت نہیں ہے، آیا اس کو بھی حقیقت ٹھیک، جیسے میں نے مثال دی تھی، جو جج نہیں رہا، آیا اس ریٹائر کو بھی جج کہنا اور حاضر سروس کو بھی جج کہنا ایک جیسا ہے یا ایک جیسا؟ اتفقت کلماتہم، فرماتے ہیں 2 نکات پر تو علماء کا اتفاق ہے۔ توجہ فرمائی نا جی، 2 نکات پر۔ کون سا؟ پہلا، ان المشتق حقیقت فی المتلبس بالمبدا فی الحال، جو ابھی اس وقت متلبس بالمبدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پر مشتق کا اطلاق حقیقت ہے۔ نمبر 2، مجاز فی ما یتلبس بہ فی المستقبل، لیکن جس نے سال 6 مہینے بعد متلبس ہونا ہے، اس پر ابھی سے وہ اطلاق کرنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو کہنا مجاز ہے۔ ان 2 صورتوں میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ واختلفوا، البتہ اختلاف یہاں ہے، فی من قضا عنہ التلبس، جو زمانہ گزشتہ میں، ماضی میں متلبس بالمبدا تھا اور اب، ٹھیک ہے، مثال کوئی ذہن رکھنی آپ نے اردو والی، کہ جو 2 سال پہلے جج تھا اور آج نہیں ہے، آیا اس کو آج جج کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اس کی مثال شرعی کیا بنے گی؟ نہیں، اور بھی لے سکتے ہیں۔ جج کی مثال شرعی کیا بنے گی؟ ایک شخص وقف کرتا ہے، میری یہ گاڑی وقف ہے جج صاحبان کے استعمال کے لیے، توجہ فرما رہے نا۔ اگر تو لفظ جج کا اطلاق دونوں پر حقیقتاً ہے تو پھر جیسے حاضر سروس کرے گا پھر بھی وقف کے مطابق ہے، ریٹائر کرے گا تو بھی وقف کے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو حقیقت ہے فقط متلبس بالمبدا میں، پھر ریٹائر کا استعمال جائز نہ ہوگا، کیوں؟ وہ وقف کے خلاف ہوگا۔ اب واضح ہو گیا مطلب؟ واختلفوا فی من قضا عنہ التلبس، مثلا اذا ورد النہی عن التوضؤ بالماء المسخن بالشمس، حدیث مبارکہ نے کہا کہ جو پانی سورج کی گرمی سے گرم ہوا ہے خبردار اس سے وضو نہ کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں جناب اس میں بھی 3 صورتیں ہیں۔ قد یکون الماء موصوفا بالمبدا بالفعل، ابھی اس وقت جو پانی موجود ہے یہ گرم ہے اور ہے بھی سورج کی تپش سے، ایک منزل ہوگی۔ نمبر 2، یکون موصوفا بالمستقبل، ابھی تو گرم نہیں ہے لیکن اگر پڑا رہے، جون جولائی کا موسم ہے تو یقیناً یہ گرم ہو جائے گا۔ دوسری صورت ہوگی وثالثتاً، اور تیسری منزل کی صورت کیا ہے؟ کان موصوفا بہ، گرم ہوا تھا، سورج کی گرمی سے ہوا تھا، لکنہ زالا، لیکن اب وہ گرمی اس کی ختم ہو گئی، وبرد الماء، اور پانی ہو گیا ہے ٹھنڈا۔ پس
فاطلاق المشتق علی الاول، جو بالفعل گرم ہے اس کو مسخر، اس میں تو کوئی دو رائے، ٹھیک ہو گئی. ودلیل الکراہۃ شامل لا کما ان اطلاق اول ثانی مجاز. لیکن جو دوسری تھی کہ ابھی گرم نہیں ہے، ہو جائے گا، اس کو مسخن کہنا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مجاز ہے، لہذا دلیل کراہت اس کو شامل نہیں ہے. باقی رہ گئی تیسری صورت، کون سی؟ کہ جو گرم ہوا تھا اب ہو گیا ہے ٹھنڈا. فَكَوْنُهُ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا، اب اس کو مسخن کہنا آیا حقیقتاً صحیح ہے یا اس کو مسخن کہنا مجاز. وبالتالی نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا شمول و دلیل حالہ و عدم ہو، کہ اگر حقیقتاً اس کو مسخن کہہ سکیں گے تو دلیل کراہت اس کو شامل ہوگی، لیکن اگر مجازاً کہیں گے تو پھر دلیل کراہت اس کو شامل نہیں ہوگی. خوب، اب فرماتے ہیں فکون حقیقتاً او مجازا مبنی علی تحدید مفہوم اب آیا حقیقتاً اس کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، تو فرماتے ہیں پہلے ہمیں خود مشتق کا پتہ ہونا چاہیے کہ مشتق کہتے کسے ہیں، تاکہ پھر ہم جا کے اس میں حکم میں وارد ہوں کہ آیا یہ حقیقت ہے یا زندہ باد. پس فلو قلنا، اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو گئے باب مشتق میں، ہم اس نظریے کے قائل ہو گئے کس کے؟ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْمُتَلَبَّسِ بِالْمَبْدَأِ فِي الْحَالِ، کہ جناب مشتق تو فقط اسی پر حقیقتاً بولا جاتا ہے جو فی الحال متلبس بالمبدا ہو. یکون الاطلاق مجازیہ، تو پھر جو کسی زمانے گرم ہوا تھا اب اس کو مسخر کہنا ہے مجاز. اگر مجاز ہے والدلیل غیر شامل، پھر دلیل کراہت اس کو شامل ہی نہیں. ولو قلنا، لیکن اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو جائے بأنه موضوع لما تلبس به، کہ نہیں جناب جو بھی کسی بھی وقت ایک دفعہ متلبس بالمبدا ہو گیا، ولو بعد میں تلبس ختم بھی ہو جائے تو بس اس پر اطلاق یہ حقیقتاً ہے، ولو آنما، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اطلاق حقیقی ہے، پھر دلیل کراہت اس کو بھی شامل ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں المشہور انہ موضوع للمتلبس بالفعل، مشہور کا نظریہ تو یہ ہے کہ مشتق فقط اسی میں حقیقت ہے جو بالفعل اب اس وقت متلبس بالمبدا ہو. خوب، قابل اس کے کہ ہم اس پر دلیلیں لے آئیں، غور کر رہے ہیں نا کہ ہم بالفعل پر دلیلیں لے آئیں. فرماتے ہیں ایک اور چیز سمجھنی بہت ضروری ہے، دو چیزیں. ایک پہلی، قبل الخوض فی المقصود نقدم امورا، کیا کہ جناب ایک مشتق کی بحث آپ شروع کر رہے ہیں اور ایک مشتق کی بحث ہم نحو میں بھی پڑھ چکے ہیں، کیا یہ دونوں ایک ہیں؟ فرماتے ہیں المشتق عند النحاة یقابل نحوی جو مشتق بناتے ہیں وہ کوئی اور ہے، وہاں مشتق اور جامد ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں. لہذا ماضی، مضارع، امر، نئی، اسم فاعل وغیرہ یہ سارے کے سارے ان کی لغت میں مشتق ہیں، لیکن جو مشتق کے اصولی ہے یہ کچھ اور ہے. اردو میں ترتیب اس کی تعریف یاد کرنا کبھی نہیں بھولیں گے. کیا؟ مما اما یحمل علی الذات، مشتق اصولی کیا ہے؟ جس کو ذات پر حمل کیا جائے. کیسے؟ باعتبار اتصافها بالمبدا، کہ یہ ذات اس مبدا سے متصف ہے، اس میں یہ والی صفت پائی جاتی ہے. وَإِتِّحَادُهَا مَعَهُ بِنَحْوٍ مِنَ الْإِتِّحَاد، اور یہ صفت اور ذات آپس میں بالکل ایک ہیں. سمجھے نا جی؟ ایک کہ اس پر ذات والا نام بولو یا صفت والا بولو وہ ایک ہی شمار ہو. اس کو اس دوسری لغت میں کہتے ہیں بطور ہوا ہوا،
کہ یہ وہ ہے اور وہ ہو زندہ باد. لیکن صرف اتنا بھی کافی نہیں، ایک اور قید بھی ہے، لا تزول الذات بزوالہ، ہے صفت لیکن صفت اتنی طاقتور نہیں ہے کہ اگر صفت زائل ہو جائے تو سرے سے ذات بھی زائل ہو جائے. ہاں اتنی صفت بھی طاقتور نہ. نتیجہ فخارت الافعال، وہ فعل ماضی ہو تو چاہے فعل مضارع، تمام افعال امر ہو تو چاہے نہیں، افعال بھی سے خارج ہو گئے اور مصادر بھی. کیوں؟ چونکہ زید یضربو کو خبر نہیں بنا سکتے آپ زید کی یعنی بطور فعل، مگر یہ ہے کہ وہ جملہ فعلیہ بن کے بنے تو وہ علیحدہ موضوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. بس فرماتے ہیں والمصادر، کیوں؟ لعدم صحت حملها علی الذوات، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ذات موضوع ہو تو یہ اس کا معمول نہیں بن سکتے. کس طرح؟ علی نحو الہوا، ٹھیک ہے، یہ وہ ہو اور وہ ہو اس طرح نہیں. بس اسی طرح فرماتے ہیں والاوصاف التی تزول الذات بزوالها، وہ صفات بھی خارج ہو گئیں کہ جو صفات اتنی طاقتور ہیں کہ صفت کے زائل ہونے سے ذات بھی. فرماتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں زید انسان ناطق، ناطق صفت ہے لیکن یہ اتنی طاقتور ہے اگر ناطق نہ ہوگا تو وہ انسان بھی. تو لہذا یہ والا مشتق بھی ہماری لغت سے. پھر باقی کیا رہ گیا؟ فلم یندرج الا فیہ، یہاں لفظ الا نہیں ہے، وہ لکھ لینا. ٹھیک ہے نا جی، یہ عبارت ناقص ہے. فلم یندرج فیہ، بس اس مشتق میں باقی کیا کیا رہ گیا؟ الا، وہ رہ گیا اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں زمان، اس میں مکان، اس میں اعلیٰ، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، افعال لفظی. حتیٰ کہ نحویوں سے اختلاف ہے نا، حتیٰ کہ کچھ نحویوں کی زبان میں جامد ہیں لیکن ہمارے نزدیک وہ مشتق ہیں. کیسے؟ حتی الزوج والریق والحر. ٹھیک ہے جی. بس فَإِذَا النِّسْبَةُ بَيْنَ الْمُشْتَقِّ النَّحْوِي وَالْمُشْتَقِّ الْأُصُولِي، بس نتیجہ یہ ہوا کہ مشتق نحوی اور مشتق اصولی کے درمیان نسبت عام خاص من وجہ کی ہے. ایک تو یہ فرق ہم نے بتانا ضروری سمجھا، یہ پتہ. دوسری چیز دلیلیں دینے سے پہلے وہ ضروری ہے، وہ کون سی؟ میں نے آپ کو آسان اردو میں کہا کہ ایک شبہ اور اس کا ازالہ. لوگوں نے مشتق کی دو قسم بنائے ہیں. کبھی مشتق ایسا ہوتا ہے جو فقط متلبس بالمبدا میں حقیقت ہوتے ہیں، اور کچھ مشتق ایسے ہیں کہ جو عام بھی ہیں. فرماتے ہیں نام مشتق ایک قسم کے ہیں. ربما یفصل بین المشتقات، بسا اوقات مشتقات کے درمیان تفصیل بیان کی جاتی ہے. کیا؟ فیتوہم، اور یہ وہم کیا ہے کہ ان بعضها حقیقت فی المتلبس، کہ کچھ مشتق ایسے ہیں کہ جو فقط متلبس بالمبدا میں حقیقت ہوتے ہیں، وبعضها فی العام، اور کچھ ایسے ہیں کہ نہیں جو متلبس اور منقضی عنہ تلبس دونوں میں حقیقت ہیں. مثالیں دیتے ہیں نظیر الکاتب والمجتہد والمسمر. اسی طرح فما یکون المبدا فیہ، یا جہاں پر مبدا حرفت ہو، حبتر میں نے کہا نا کہ یہ جو مشغولیت دکانداری کر لینا، فلاں کر لینا. او ملکہ، اور کبھی مبدا ملکہ ہوتا ہے، اور جیسے ملکہ ہے اجتہاد. او قوہ، اور کبھی ملکہ قوہ ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایک آم کے درخت میں قوت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پھل یصدق فیہ حادث وَإِنْ زَالَ التَّلَبُّسُ، چاہے ابھی اور اس وقت. یہ مثال دے رہے ہیں کہ اگر ایک شخص ابھی اس وقت لکھ نہیں رہا، سویا ہوا ہے، پھر بھی ہم اس کو کاتب کہتے ہیں. چاہے ابھی اس وقت فقیہ مجتہد قرآن و حدیث میں استنباط کرنے میں مشغول نہیں ہے، روٹین میں بیٹھا ہوا ہے، ملاقاتیں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، تو بھی اس کو. وَإِنْ زَالَ التَّلَبُّسُ، چاہے متلبس اس وقت نہ بھی ہو. لوگوں نے کہا کہ ہی موضوعۃ للعام، کہ جناب یہ جو ہے نا کاتب ہونا، مجتہد یا مسمر ہونا، یہ ایسے مشتقات ہیں کہ جو
آم کے لیے متلبس میں مبدا ہو تو یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ آم کا جو درخت ہے جو مثمر ہے نا، آم اوپر لگے ہوئے ہیں پھر بھی اس کو مثمر کہہ سکتے ہیں، نہیں لگے ہوئے تو بھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے آم کے لیے، انہوں نے یہ سمجھا ما صدقہ بے شہادت صدقہ ما عدم تلبس بالکتابت والاجتہاد والاسمار بخلاف غیرہا، لیکن کچھ اور ہیں کہ نہیں جناب، جب تک مبدا بالفعل موجود نہ ہو، مثلا جو چیز ابھی سفید نہیں ہے اس کو ابیض کہنا صحیح، لہذا وہ کہتے ہیں کہ مشتق دو قسمیں، کہ بعد میں تلبس بالفعل شرط ہے اور بعد میں نہیں۔ جواب میں کہتے ہیں جلاحظ علیہ، نہیں جناب، مشتق کی دو قسمیں، مشتق سارے ایک ہی قسم کے ہیں، اشکال کیا ہے کہ جناب مبادی مختلف ہیں، ٹھیک؟ وہ کیا ہے کہ ان المبدا یؤخذ تارۃ علی نحو الفعلیہ، مبدا فرق کرتا ہے، کبھی مبدا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں فعلیت ہوتی ہے، ابھی اس وقت ہے، یا جیسے کا قائم، قائم ایک اسم فاعل ہے، مشتق ہے، لیکن یہاں پر فعل کیا، فعل قیام کھڑا ہے تو قائم کہہ سکتے ہیں، کسی بیٹھے ہوئے کو قائم، اسی طرح قائدن میں آ جائیں تو وہاں پر مبدا کیا ہے، ایک فعل ہے، وہ فعل ابھی ہوگا تو اس کا اسم فاعل اس پر آ سکتا ہے، ورنہ خوب وَأُخْرَى، اور کبھی مبدا ہوتا ہے بطور حرفہ، مشغولیت، قطاج دکاندار ہے یا کوئی آڑتی ہیں، جیسے مختلف لوگ کاروبار کرتے ہیں، وَثَالِثَةٌ، اور کبھی ہوتا ہے بطور صنعت، بطور فن، کالنجار، جیسے لکڑی والے مستری ہوتے ہیں، وَرَابِعَةٌ، اور کبھی ہوتا ہے بطور قوت کا معنی ہم نے آسان کون سا کیا، یعنی اس میں صلاحیت، جتنا بڑا، اور کبھی ہوتا ہے پانچواں وہ بطور ملکہ، وہ ملکۃ النفسانیہ جو اندر کی ایک طاقت ہوتی ہے، خوب۔ اب فرماتے ہیں فَإِذَا اخْتَلَفَ الْمَبَادِی، اب چونکہ مبادی ہو گئے مختلف، جوہراً و مفہوما، ایک جوہر کا معنی ہوتا ہے جو انشاءاللہ آپ فلسفے میں پڑھیں گے، یہاں پر وہ والا معنی مراد نہیں، یہاں پر کیا ہے جوہراً، یعنی جب مبادی بنیاد و مفہوما اور معنی کے لحاظ سے مختلف ہو گئے، لاختلفت انہاؤ، تو جب مبادی مختلف ہوتے ہیں تو تلبس کے طریقہ کار بھی ان میں، انداز تلبس بھی ہر مبدے کا مختلف ہوتا ہے، پس ان دائری یختلف بقاء المبدا حسب اختلاف بس فرماتے ہیں جیسے مبدے میں فرق آتا جائے گا اس کے بقائے مبدا بھی فرق آتا جائے گا۔ مثال ففی القسم الاول، مثلا جہاں مبدا فعل ہو وہاں پر کیا ہوگا، یشترط فی صدق تلبس ذات بالمبدا، کہ جب تک ذات میں وہ صفت ہوگی تو اس پر مشتق کا استعمال حقیقت ہے، وَإِلَّا، جیسے میں جب تک کھڑا ہے تو قائم حقیقت ہے، وَإِلَّا نہیں۔ وَقِلْ قسم الثانی، لیکن جہاں بطور حرفہ ہو، والثالث، یا بطور صنعت ہو، وہاں پر تلبس کیسا ہوگا، غور کرنا ہے، یکفی آدم و اعراض ہی عن حرفت ہی و صنعت، جب تک دکاندار نے دکانداری چھوڑی نہیں ہے، جب تک لکڑی کا کام کرنے والے کاریگر نے وہ کام چھوڑا نہیں ہے، تب تک ہم کہیں گے کہ وہ مبدأ میں متلبس ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ مُمَارِسًا فِي الْفِعْلِ، چاہے ابھی اس وقت وہ اس میں مشغول نہ بھی ہو۔ وَفِي الرَّابِعِ، اور جو ہوتا ہے وہ بالقوہ والا، وہاں پر کیا کہیں گے، یکفی کونہ متلبسا بقوت الاسمار، اگر ابھی آم کا درخت سوکھا نہیں ہے، خشک نہیں ہوا، اس قابل ہے کہ وہ پھل دے سکے تو ہم کہیں گے کہ یہ متلبس بالمبدا ہے، وَإِن لَمْ يُثْمِرْ فِعْلًا، چاہے ابھی اس وقت اس پر پھل نہ بھی ہو۔ وَفِي الْخَامِسِ، اور پانچویں، کبھی مبدا ملکہ ہوتا ہے، وہاں بھی یہی حکم ہے، یکفی حصول الملکہ
کہ اس کے اندر وہ ملکہ وہ قوت نفسانیہ آ چکی ہے. اگر آ چکی ہے تو بس ہم کہیں گے کہ یہ متلبس بالمبدا ہے. وَإِن لَمْ يُمَارِسْ فِعْلًا چاہے ابھی وہ اس قوت کے مطابق اپنے کام میں مشغول نہیں بھی ہے تو فرق. نتیجہ یہ ہے فَالْكُلُّ دَاخِلٌ تَحْتَ الْمُتَلَبِّسِ بِالْمَبْدَأِ بِالْفِعْلِ. محترم یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے متلبس بالمبدا ہوتے ہیں. وَبِذَلِكَ عُلِمَ پس یہاں سے پتہ چلا کہ ان اختلاف المبادی یوجب اختلاف طول زمان التلبس. چونکہ مبادی مختلف ہیں اختلاف مبادی کی بنیاد پر تلبس کا طریقہ بھی تو بعض کا تلبس لمبی مدت کے لیے ہوتا ہے تو بعض کا تلبس جیسے قائمن والا وہ جب تک کھڑا ہے تو قائمن ہے تلبس ہے جب بیٹھ جائے گا تو ختم ہو جائے گا. لیکن جہاں ملکہ یا قوت ہوتی ہے وہاں پر اس کا تلبس ذرا لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے. نتیجہ ولا یوجب تفصیلا فی المسئلہ. آپ نے جو وہم کیا ہے کہ مشتق دو قسموں کا ہے نہیں ایسی کوئی تفصیل. پس فما تخیلہ القائل مصداقا لمن انقضى عنه المبدا جس کو آپ نے یہ سمجھا ہے یا متوہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ تو وہ مثال ہے کہ اس سے مبدا منقضی ہو چکا. تو جو فرمائی نا ایک بندہ سویا ہوا تھا اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کاتبن اب تو کتابت نہیں کر رہا لہذا اب اس کو کاتبن کہہ رہے ہیں تو یہ گویا کہ انقضا عنہ تلبس. فرماتے ہیں جناب ایسا نہیں ہے. ہوا من مصادیق المتلبس وہ اب بھی تلبس کے مفادی سے ہے. بس فرق کیا لگا ہے؟ فرق یہ ہے کہ منشأ التخیل جتنے دو حصے کیے مستقبل نے یہ کیا کیا کہ ہوا اخذ المبدا فی الجمیع اس نے ہر جگہ سارے مبدوء کو مبادی کو ایک جیسا سمجھا. نتیجہ ہے کہ اس نے سمجھا پھر تلبس بھی سارا ایک جیسا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. مبادی مختلف ہیں تو تلبس کے انداز بھی مختلف ہیں.